پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی ہے کہ جانی مانی حقیقت ہے کہ جس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں اس وقت عیسائیت ایک بہت بڑا چیلنج، ایک بہت بڑا خطرہ اسلام کے لیے بن چکی تھی. لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس کو سمجھائیں کہ عیسائیت تو ہمیشہ سے موجود تھی، اسلام کے ظہور کے وقت سے عیسائیت موجود تھی. اس دور میں ایسا کیا ہوا کہ یہ ایک سنگین چیلنج اور ایک سنگین خطرہ بن کے سامنے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے لیے عیسائیت شروع دن سے ہی چیلنج تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعثت کے دور کے وقت جس طرح عیسائیت اسلام کے لیے سنگین خطرہ بنی، ایسی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آپ ساری تاریخ مسیحیت اٹھا لیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ عیسائیت نے اتنے عالمی سطح پر اتنی تبلیغ کی ہو اور اتنی کامیابی حاصل کی ہو. اور اس کی وجہ آپ فرما رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ خدائی تقدیر کے مطابق ان یورپین عیسائی قوموں کی سیاسی ترقی اور غلبہ تھا، جس کو انہوں نے عیسائیت کے پھیلانے کے لیے خوب استعمال کیا. جہاں جس ملک کو بھی انہوں نے زیر نگیں کیا، وہاں پادریوں کو بھی فوج بلائی اور ان کو پیسے اور سہولتوں سے پوری طرح ان کی مدد کی. اور پادری جو تھے انہوں نے مسلمانوں کی اپنے دین سے غفلت اور ان کے جو غلط عقائد تھے ان کو خوب استعمال کیا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا. لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے پہلے یہ کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ پادری مسلمانوں کے زوال اور عیسائیت کے سیاسی غلبے کو عیسائیت کی سچائی کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے. اور جو غلط عقائد مسلمانوں میں پھیلے ہوئے تھے وہ انہوں نے بنیاد بنائی اس پہ، اور دوسری طرف مسلمانوں کی عیسائیت کے بارے میں جو جہالت تھی اس کو بھی استعمال کیا. جو غلط عقائد مسلمانوں میں بدقسمتی سے پھیلے ہوئے تھے اور جن کو عیسائیوں نے بہت استعمال کیا، ان میں مثلا حیات مسیح کا عقیدہ تھا، رفع مسیح علیہ السماء کا عقیدہ تھا. یہ عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ کوئی بچہ بھی شیطان سے پاک پیدا نہیں ہوا، اور کوئی نبی حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ بے گناہ نہیں ہے. حضرت مسیح مردے زندہ کیا کرتے تھے، حضرت مسیح مختلف مخلوقات پیدا کیا کرتے تھے. اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اسلام قرآن کریم میں نسخ ہے، اس کی بعد آیتیں منسوخ ہیں. یہ وہ عقائد تھے جن کو بنیاد بنا کے پادریوں نے اسلام، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج مطہرات کے خلاف نہایت گھنونے اور گندے اعتراض کیے اور دنیا کو لٹریچر سے بھر دیا. اور اتنا بھرا کہ علامہ اور الحفیظ اور مسلمان اس جو انہی کے اپنے دلائل عیسائیوں نے ان کے اوپر الٹائے، ان کے سامنے ایسے مرعوب، لاجواب اور بے بس ہوئے کہ عیسائیت کا شکار ہو گئے. اور اتنی تیزی سے ہوئے کہ پادری، جیسے آپ نے فرمایا قبل ازیں، اعلان کرتے تھے کہ ہندوستان تو ہندوستان، ہم تو مکہ پہ ان قریب صلیب گاڑ دیں گے خانہ کعبہ کے اوپر. تو یہ اس کا پس منظر ہے. لیکن اس پس منظر کے پیچھے ایک اور بات ہے. یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہونے دیا؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کریم میں یہ پیش گوئی تھی کہ ایسا ہوگا، مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ایسے ان کو سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ پھر اسلام کی سربلندی کے سامان کرے گا. اور یہ جو ذکر ہے یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہاں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آخری زمانے میں یاجوج ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے، دنیا میں غلبہ کر لیں گے. اور بائبل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یورپی قومیں اور روس کے علاقے کی قومیں ہیں. اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بڑے واضح طور پر دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، بہت ڈرایا اور وصیت فرمائی کہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھا کرو. اور ظاہر ہے سورہ کہف کی ان آیات میں
مسیحیت کا ذکر ہے، عیسائیت کا ذکر ہے، جیسے فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہ یہ رسول اس لیے آیا ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پہ ڈرائے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ایک اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، اور اس کے مطابق ان قوموں نے سیاسی غلبہ حاصل کیا، اور اس سیاسی غلبے کے بعد انہوں نے اسلام کے اوپر حملہ کیا۔ تو یہ دجال کا فتنہ جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یہ دراصل مسیحی فتنہ تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ مسیحی فتنہ، صلیبی فتنہ جس طرح اس زمانے میں ظاہر ہوا، عیسائیت کی تاریخ میں کبھی ظاہر نہیں ہوا، اور اتنا اس نے غلبہ پایا کہ قریب تھا کہ اسلام کو ختم کر دیتا۔ اور جب یہ بات تھی تو لازم تھا کہ وہ شخص بھی آتا جس نے اس فتنے کو روکنا تھا، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ یکسر الصلیب، کہ وہ دین کا اسلام کا احیاء کرنے والا شخص آئے گا اور مسیحی فتنے کو روکے گا، اور مسیحیت کے جو صلیب ہے اس کو توڑے گا، اور یعنی ان کے دلائل کو توڑے گا۔ اور بالفعل آپ تشریف لائے، اور اسی زمانے میں آئے جو زمانہ ایسے کاسر صلیب کو بلا رہا تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ بہت بہت شکریہ ممتاز صاحب، جزاک اللہ۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کیوں عجب کرتے ہو گھر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب اٹھے اس عزم کو لے کر، اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر خدا تعالیٰ نے جب آپ کو یہ حکم دیا، جس طرح بھی پروگرام کے شروع میں ذکر ہوا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو درد لے کر اٹھے، وہ اسلام کا جو درد تھا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 80 سے زائد کتب کے صفحے کے ورق کی سطر میں آپ کو اگر کوئی پڑھے تو اسے بڑا واضح طور پر وہاں پر محسوس ہوگا، نظر آئے گا۔ اور جو درد تھا اگر اسے سمرائز کیا جائے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنے منظوم پاکیزہ منظوم کلام میں ایک جگہ فرمایا کہ دن چڑھا ہے دشمنان دین کا، ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار۔ تو وہ بے قراری، وہ درد حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا جو تھا، آپ نے خدا تعالیٰ سے اذن پا کر اس امت کے اس دین کے احیاء کے لیے حضور نے اس مشن کا آغاز کیا، اس جماعت قبول کی بنیاد رکھی، اور اس عظیم الشان کام کا آغاز کیا جو کہ خدا تعالیٰ نے اور آپ کے خدا تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور مسیح موعود کے سپرد فرمایا تھا۔ تو اس پہ چونکہ بھی پروگرام کا ذکر میں آغاز میں ذکر ہوا تھا مختصراً کہ جماعت احمدیہ کا قیام 23 مارچ 1889 کو عمل میں آیا تھا۔ ہم اپنے ایسے ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہو، یا ایسے غیر جماعت ناظرین جو بہت زیادہ جماعت سے تعارف نہیں رکھتے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 122 سال کا عرصہ بنتا ہے اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے۔ اس 23 مارچ سن 2011 کو 122 سال کا عرصہ مکمل ہوا۔ اس 122 سال کے عرصے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے جہاں اور بہت سے نشانات ظاہر ہوئے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا حضور علیہ السلام کی صداقت کا اور آپ کی جماعت کی صداقت کا نشان یہ ہے کہ ان 122 سالوں میں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ 195 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے اور اسلام کا پیغام لے کے پہنچ چکی ہے۔ قرآن کریم کے تراجم متعدد زبانوں میں، 70 سے زائد زبانوں میں کر کے، دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں کر کے، بعض ان میں سے ایسی زبانیں ہیں جن میں پہلی دفعہ ٹرانسلیٹ کیا گیا قرآن کریم۔ جماعت احمدیہ کو یہ خدمت کی توفیق، اسلام کی خدمت کی توفیق ملی ہے۔ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انتقال سن 1908 میں ہوا تو احمدیت کا یہ قافلہ خلافت احمدیہ، خلافت علی منہاج نبوت کی قیادت میں چلتا ہوا اللہ کے فضل سے کامیابی اور کامرانی کی طرف رواں دواں ہے۔ اور اب آپ کے خلفاء اس عظیم الشان کام کو سر انجام دے رہے ہیں جو کہ احیاء دین اسلام کا کام ہے۔ ہم اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت کے 5ویں دور میں سے گزر رہے ہیں، اور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز امام جماعت احمدیہ عالمگیر ہیں، امیر المومنین ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے 5ویں جانشین ہیں۔ ابھی مومن طاہر